لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج کا خطبہ جس کا موضوع اشتہار پر لکھا ہوا ہے بنیان مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی دیوار، بنیان عمارت، مرصوص سیسہ پلائی ہوئی، ایسی عمارت جس کو بنانے کے بعد اس پر مضبوطی کے لیے سیسہ پنگھلا کر ڈالا گیا ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے امام کی ذمہ داری ہے تراسو، مل جاؤ، برابر ہو جاؤ، صفیں درست کر لو، ایسی صف بندی جس میں خلا نہ ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف کو توڑتا ہے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اگلی صف میں جگہ ہو تو پچھلے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، پہلی صفوں کو مکمل کرو، اس کے بعد اگر آگے جگہ نہ ہو تو پھر پیچھے اکیلا شخص جماعت کے ساتھ صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو بنیان مرصوص اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں ایسے لڑتے ہیں گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ہمارا ملک
جو ابھی جنگ سے دوچار ہوئے، اس میں جو آپریشن کیا گیا اس کا نام بھی بنیان مرصوص، جیسے عوام اور فوج دونوں ایک ہی صف میں کھڑے تھے، بلکہ یوں کہہ لیجئے ہر پاکستانی بنیان مرصوص کا حصہ تھا۔ بنیان مرصوص ایسی جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی، ہم نے پہل نہیں کی، جوابی کارروائی میں پھر پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی، اور پھر جواب دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتا، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ لڑائی کا مقصد، جنگ کا مقصد لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ لڑائی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، جہاد کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ وطن کلمہ توحید کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور ہر فرد کو یاد ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ وطنیت کی جنگ نہیں۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہوا، کچھ اہل علم بھی اس شبہ میں گرفتار ہوئے کہ یہ وطنیت کی جنگ ہے۔ نہیں، یہ توحید کی جنگ ہے، کیونکہ اس ریاست کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ جو توحید کو جانتا بھی نہیں تھا وہ بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ اب جب اس وطن پر حملہ ہوا تو گویا عقیدے پر حملہ ہوا، توحید پر حملہ ہوا۔ جو شخص اسے وطنیت کی جنگ کہتا ہے تو وہ فقہ الجہاد سے نابلد ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وطنیت کی جنگ نہیں۔ وطنیت کی جنگ تو جائز ہی نہیں، شریعت ہی نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ وطن پرستی، وطنیت، قومیت کی خاطر لڑائی، یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ کا معنی اللہ کی توحید کو بچانا، کیونکہ بنیاد اللہ کی توحید ہے اس ریاست کے قیام میں۔ اس لیے ایک پلیٹ فارم پر بنیان مرصوص پوری قوم کھڑی ہوئی تھی۔ بنیاد کیا تھی اس ریاست کی؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ نمبر 2، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے کام لیا۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ تم نے قتل نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالی نے ان کو قتل کیا۔ ہمارا معرکہ، ہماری لڑائی، ہمارے جوانوں کا جہاد اڑانا، یہ جنگ لڑنا
اور اس میں فتح نصیب ہونا یہ صرف اللہ کی رحمت سے ہوئے. یہ یاد رکھیے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. یہ خاص اللہ کی رحمت سی. کوئی کتنا ہی بڑا مارکا لڑ لے، فتح اللہ کی طرف سے ہوتی. یہ ایمان کا حصہ بنائیے اور یہی عقیدہ توحید ہے. اللہ فرما رہا ہے تم نے نہیں کچھ کیا، یہ تو اللہ تعالی نے ان کو برباد کیا. تمہارا کام تو چلانا تھا، نشانے پر لگنا اور تباہی پھیرنا یہ اس بادشاہ کی طرف سے ہوئے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور بدر کے اندر انہیں کفار کی طرف پھینکا. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. اب پھینکا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کہا برباد ہو گئی یہ جماعت، بھاگ جائے گی، شکست کھا جائے گی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. جو آپ نے مٹی پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. یہ تو رب نے پھینکی ہے. معنی کہ اس مٹی کو کفار کی آنکھوں میں پہنچانا اس بادشاہ نے کیا. پوری فوج ہے، 1000 کفار ہیں، سب کی آنکھوں میں اس مٹی کا پہنچنا اور آنکھوں کا چدیانا یہ اصل اللہ کی طرف سے ہوئے. تو پیچھے حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. تو یہاں پر بھی جو بنیان مرصوص معرکہ ہوا ہے، ہمارے جوانوں نے جو بہادری کے جوہر دکھائے اور کفار کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوئے، اس میں اصل مدد اس بادشاہ کی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. تاکہ اللہ تعالیٰ اچھا انعام دے ان کو. سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ ہمارا یہ آزاد خطہ ہے اور اس خطے میں ہم اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، آزادی سے نماز پڑھتے ہیں، قربانیاں کریں گے، اللہ کے دین پر عمل کریں گے. تو خطے کا حصول اور پھر اس کی حفاظت. حصول اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا معنی کیا؟ اللہ کی توحید. پھر اللہ کی توحید کی آبیاری، حفاظت. اس لیے یہ بنیان مرصوص جو معرکہ ہوا ہے اور اس میں جو رب نے ان کو فتح دی ہے پوری قوم کو، یہ اس اللہ کی خاص نصرت. ان اللہ سمیع علیم. بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، بڑا سمیع اور جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے یا اللہ کی توحید کے داعی دعات موجود ہیں جو میرے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں. یہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور یہ دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں فتح نصیب فرما. اس سمیع کے سامنے دامن پھیلا دی. آپ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر اپنے صحابہ کو اتار کر پھر اپنے خیمے اور جھونپڑے میں تشریف لائے اور پھر سجدے میں گر گئے اور رب سے فتح کی دعا مانگ کر. قوم کی ذمہ داری کیا تھی کہ ہر مسلمان جس کا اللہ پر یقین ہے اور اللہ سے تعلق ہے، وہ افواج پاکستان کے لیے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلایا ہوا تھا کہ یا اللہ گائے کے پجاریوں سے ہماری جنگ. ہم ایک تیرا نام لینے والے، ہم گائے کا دودھ پینے والے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے. زمین آسمان کا فرق.
ہم ایک زندہ حی و قیوم کو سجدہ کرنے والے، وہ ایک پتھر کی مورتی کی عبادت کرنے والے، یا اللہ ان مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، ان اللہ سمیع علیم۔ وہ جانتے ہیں، یاد رکھیے گا، کبھی بھی وسائل پر، اسباب پر بھروسہ نہ کیجیے کہ ہمارے پاس تو ایسے پائلٹ ہیں یہ کر دیتے، نہ، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ وسائل کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تیاری رکھو، جتنی تم میں استطاعت، تیاری ضرور کرو۔ گھوڑے پالو، خیر ہے قیامت تک گھوڑے کی پیشانی میں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، خیر ہے قیامت تک گھوڑے کی پیشانی میں، پیغمبر کا فرمان علیہ السلام۔ ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، تمہارا دشمن بھی اور رب کا دشمن بھی تم سے ڈرتا رہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ مستطاعتم، اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرو، جتنی ہماری استطاعت ہے۔ آپ دیکھیے بدر کے اندر مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، صرف 2 گھوڑے، اور کفار کے پاس ہر شے موجود ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہوئے لڑنے آئے ہیں، اور یہ پیغمبر کی جماعت نے وسائل پر نہیں، سمیع علیم رب پر بھروسہ کر کے صحابہ کو میدان میں اتارا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب، یہ اور قرآن کیا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو فیصلہ تو ہو گیا، آ گیا۔ جیسے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر دشمن کہے کہ صلح کر لو، صلح کر لو، بھروسہ رب پر، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہمارا بھی بھروسہ اللہ پر، اللہ پر۔ اور اگر یہ رک جائے جنگ سے، نہ شرارت کریں، ہم نے کبھی نہ 65 میں پہل کی، نہ 71 میں پہل، کبھی پہل نہیں، پہل کفار نے کی ہے۔ جواب کے اندر افواج پاکستان نے عملی کارروائی کی، اور سول نے اللہ کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کی، بس یہی کام۔ جہاد کرنا افواج کا کام ہے، ریاست کی حفاظت کرنا افواج کا کام ہے، افواج کے پیچھے رب سے ان کے لیے مدد مانگنا یہ عوام کا کام۔ ہر شخص جہاد پر نہیں جا سکتا، یہ حکام کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ان بھائیوں کے لیے رب سے نصرت کی دعا کرتے رہیں۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر یہ رک جائے، بعد آ جائے تو بہت بہتر ہے، وہ بھی سکون سے رہیں گے، ہم بھی سکون سے رہیں گے۔ وَإِن تَعُودُوا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر انہوں نے دوبارہ شرارت کی ہم بالکل تیار۔ دیکھو قرآن کتنا خوبصورت کلام، اگر یہ دوبارہ آئیں گے، دوبارہ شرارت کریں گے تو مسلمان اپنی اس ریاست کے لیے تیار کھڑے۔ ہم نے گھوڑے پالے ہوئے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ہم پوری تیاری کے اندر ہیں۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اب فیصلہ کن بات رب نے کیا کی؟ فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جو یہ کثرت وسائل ہے تمہیں ذرہ بھر بھی فائدہ نہ دے گی، کفایت ہی نہ۔ افواج زیادہ، ہم سے زیادہ جنگی جہاز ان کے پاس زیادہ، ہم سے زیادہ مال و متاع زیادہ، ہر لحاظ سے زیادہ۔ فرق کیا ہے؟
ان کا بھروسہ وسائل پر ہے، ہم اس بادشاہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس پر کر جسے موت نہ آئے گی۔ بھروسہ ہمارا اس پر کہ ہم اس بادشاہ کے در پر آ کر کہتے ہیں یا اللہ تیری زمین ہے، یہ زمین ساری تیری ہے، ہم تیری زمین پر تیرا نام بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اور کافر اس کا انکاری ہے۔ اللہ نے کفار کو کہا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تم تعداد میں زیادہ ہو، وسائل میں زیادہ ہو، انسانوں کی صورت میں بھی اور جنگی آلات کی صورت میں بھی تمہارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن رب نے کہہ دیا میں ان اللہ مع المومنین، میں اہل ایمان کے ساتھ ہوں۔ رب جن کے ساتھ ہو انہیں کوئی شکست دے سکتا؟ یہ ہے بنیان مرصوص کا ہلکا سا خاکہ۔ لیکن جب یہ بات کہہ دی کہ میں مومنوں کے ساتھ ہوں، ساتھ ہی کہہ دیا مومن کون ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، جو رسول کے پیچھے چلتا ہے۔ یعنی ہمیں پھر پیغام یہ دیا میں ہر جگہ تمہاری نصرت مدد کروں گا، شرط یہ ہے تم اپنا ایمان خالص رکھنا، تمہارا ایمان کسی قبروں پر نہ ہو، کسی مردہ پر نہ ہو، تمہارا ایمان رب پر ہو کہ ان کے ساتھ ساری دنیا ایک طرف تھی اور اکیلا ابراہیم خلیل اللہ ایک طرف تھا۔ ایک آدمی ہے دھرتی پر، اللہ نے اسے اپنا دوست بنایا، میرا دوست ہے دھرتی پر ابراہیم علیہ السلام۔ بادشاہ حتیٰ کہ والد اور برادری بھی بادشاہ کے ساتھ ہے اور یہ اکیلا کھڑا ہے، اور سب اٹھا کر اسے آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جس کے ساتھ اللہ تھا، جب مہینوں کے بعد وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، صحیح سلامت رب نے خلیل اللہ کو باہر کھڑا کر دی۔ اور پہلی ملاقات ہی ابا جی سے ہوئی۔ ابا جی نے دیکھا بے ساختہ فطرت سلیم جسے کہتے ہیں، بے ساختہ کہتا ہے ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا ہے، دیکھو تیرا رب بہت بڑا ہے، ہم نے تو میلوں لمبی آگ جلائی تھی، میلوں لمبی آگ جلائی تھی، اور آگ جلا کر تجھ اس میں پھینک دیا تھا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ تھا کہ تیری راکھ بھی نہ ملے گی۔ اسی طریقے سے کہ سارا کفر اس کے ساتھ تھا، سارا کفر، بڑے بڑے طاقتوں نے کہہ دیا تھا تمہاری پرانی جنگ ہے، لڑتے رہو، اور جب مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا پھر سارے کافر منتوں اور ترلوں پر آگے کہ سیز فائر کرو، سارا کفر خلیل اللہ کے خلاف علیہ السلام۔ اور پھر فطرت خباثت جو ہوتی ہے نا، خبیث طبیعت، یہ چھپکلی جسے آپ کہتے ہیں گھروں میں ہوتی ہے، چھپکلی، یہ نسل کہاں چھپکلی اور کہاں وہ میلوں لمبا۔ اب اس کی فطرت خبیثہ یہ جا کر وہاں پھونکے مارتی تھی کہ آگ تیز ہو، اس کی پھونک سے کیا ہونا، لیکن خباثت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو ایک نشانے سے اس کو قتل کر دے اسے غالباً 100 نفل کا ثواب ملتا، ایک نشانہ مارے اور مار دے۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر اس کا جرم کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ کہا یہ خلیل اللہ کی آگ کو پھونکے مارتی تھی کہ آگ تیز ہو، خباثت۔ تو اہل ایمان مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ہمارا قربانی کا دن آ رہا ہے۔ دوسرا موضوع جو اشتہار پر لکھا ہو، فلسفہ قربانی۔ قربانی ہر شخص کی کوشش ہے کہ قربانی کروں، ہونی بھی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ مینڈا خریدتے جو چلتا بھی اندھیری راستے میں تھا، دیکھتا بھی اندھیرے میں تھا اور بیٹھتا بھی اندھیرے میں تھا۔ تین صفت، چلتا بھی اندھیرے میں، بیٹھتا بھی اندھیرے میں، دیکھتا بھی اندھیرے میں، ایسا مینڈا لے کر آتا۔ کیا معنی؟ اس کی یہ آنکھیں کی جگہ کالی تھی، کالی تھی، آپ نے فرمایا چلتا بھی اندھیرے میں۔ اس کا یہ نیچے والا سارا حصہ کالا تھا، بیٹھتا بھی اندھیرے میں۔ اور تیسری کیا بات تھی؟ چلتا بھی اندھیرے میں، اس کے چاروں پاؤں کے جتنے حصے کالے تھے۔ یہ خاص اللہ کے پیغمبر کو یہ والا مینڈا بڑا پسند تھا، آپ اسے قربانی کرتے۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کی جو گھر کی حالت ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ 3 دن بھی ایسے نہیں کہ مسلسل کھانا پکاؤ۔ اور ہمارے گھر میں 3 ٹائم الگ الگ سبزی کھانا نہ ملے تو بیوی کی شامت آ جاتی۔ لیکن قربانی، اللہ کے پیغمبر قربانی کر رہے ہیں، اور پھر اتنی محبت اپنی امت سے کہ ایک مینڈا اپنی طرف سے اور دوسرا میرے امت کے ان افراد کی طرف سے جو کمزور ہے، قربانی نہیں کر سکتے۔ نبی کتنا پیار کرتا ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خلیل اللہ نے بیٹا لٹا لیا تھا، خواب دیکھا، کوئی کم قربانی، رب کی توحید کی خاطر آگ میں چلے گئے۔ قربانی کتنی بڑی قربانی، مالک کا صلہ، انعام جسے آپ کہتے ہیں، وہ کیا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے آگ سے خطاب کیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈک ایسی نہیں کہ سردی لگے، میرے یار کو، میرے دوست کو سلامتی والی، ایسے ہی خواب دیکھا اور بیٹے کو کہا میں نے دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا ارادہ ہے؟ بیٹا بھی خلیل اللہ کا تھا، کہا ابا جی جو حکم ہوا ہے وہ کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ آپ نے لٹا لیا۔ انعام کیا ہوا اس قربانی پر؟ اللہ نے جنت سے مینڈا دے دیا، اور ساری امت پر اگر خلیل اللہ سے بیٹا ذبح ہوتا تو ہم اپنے اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ قربانی یہ ہو سکتا تھا؟ وہ خلیل اللہ ہی تھا جس نے اپنے بیٹے کو، ہم تو اذان سن کر مسجد میں قربانی دینے نہیں آتے کہ اذان ہو گئی آؤ نماز پڑھنے آ جائے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ خطیب کے خطبے سے پہلے مسجد میں آ جائیں، اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ قربانی کیا دیں گے؟ فلسفہ قربانی کیا سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام ہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرے اور بیوی کو کروائے۔ نمبر 2، پیدل چل کر آئے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، خاموشی سے خطبہ سنیں، امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آئے۔ ہم کب آتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کرے، میں کب آیا ہوں، میں مسجد میں کتنے بجے آیا ہوں۔ منبر پر امام کے چڑھنے سے پہلے جو وہ فرشتے وہاں ہمارا نام لکھ رہے تھے،
جو ہی امام منبر پر چڑھتا ہے وہ رجسٹر بند کر کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. ہمارا نام لکھا گیا. ہم یہ قربانی اتنی بھی نہیں دے سکتے کہ اذان ہونی ہے ہم امام سے پہلے آ جائیں. ثواب کتنا ہے اگر ہم یہ چاروں کام کریں؟ ثواب کتنا ہے؟ فرمایا یہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے. یہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ 1 سال کے قیام کا ثواب لکھ دیتا. ثواب اتنا. اور قربانی ویسے چھرا لے کر بچڑے کو نیچے ڈالا ہوتا ہے, 7 آدمی اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, جی میری قربانی ہے, جی میرا حصہ ہے اس بیل کے اندر. اور اسے پوچھو اذان ہوتی ہے تو قربانی دیتا ہے وقت کی؟ کہتا مسجد جمعے جاتا ہوں, باقی نمازیں تھڑے پہ ہی پڑھ لیتا ہوں جہاں دکان ہوتی. یہ قربانی ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. یہی قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو. اللہ نماز کے لیے بلاتا ہے. ہم وقت کی قربانی نہیں دے سکتے. بچڑا ہم سے اتنا بڑا کروا لیں مقابلے میں کہ چاچے کا اتنا بڑا آیا تو دادے کا اتنا بڑا ہونا چاہیے, اس کا 1 لاکھ کا آیا تو میرا 3 لاکھ کا ہونا چاہیے. اس نے اتنا خوبصورت لیلا کیا ہے میں اس سے زیادہ خوبصورت لے کر آؤں. مقابلہ کہاں ہے؟ دنیا میں. جو وقت کی قربانی نہیں دے سکتا. 5 نمازیں فرض ہیں, نفل نہیں میں کہہ رہا, 5 فرض ہیں کہ نہیں؟ 5 مرتبہ مسجد میں اذان ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے. دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے, مل آنر اپنے دفتر میں بیٹھا ہے, ڈرائیور اپنی گاڑی اذان کا وقت ہو گیا. 15 منٹ مسجد والے دیتے ہیں, اب آ جا, اب آ جا, اب آ جا, 2 منٹ پہلے ہی آ جا. آتے ہیں مسجد میں. ویسے قربانی ان سے محلے کے اندر وہ گھنگرو ڈال کر پورے محلے میں شاہ جی کا بکرا ہے, دیکھنے کے قابل ہے, پتہ نہیں کہاں سے منگوایا ہے. شاہ جی بھی کہتے ہیں 10 لاکھ کا لایا ہوں, اور اللہ کے ہاں فیل. ایسے ہی قرآن پڑھنا فرض ہے, تلاوت کرنا فرض ہے, اللہ کی کتاب کی تلاوت. آج ایمانداری سے بتائیے کتنے بندوں نے قرآن پڑھا اور کتنے بندے گھنٹوں اس موبائل پر بیٹھے رہے, گھنٹوں چیٹ ہو رہی ہے, گھنٹے گزر گئے, اور قرآن. یہ قربانی کوئی سبق دیتا ہے کہ جیسے تو نے اس جانور پر چھری چلائی, اپنے گندے عقیدہ پر چھری چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اعلان کر دے مشکل کشا زمین کے نیچے نہیں آسمان پر ہوا کرتا. جس طرح تو نے اپنے بیل پر چھری چلائی ہے, اپنے اس وقت پر چھری چلا کہ جب رب نے بلا لیا حی علی الصلاۃ, سارے کام چھوڑ کر اب مسجد کے اندر جا کر با جماعت نماز ادا کر. میں اگر اللہ کے بلانے پر وقت کی قربانی نہیں دے سکتا تو کل جب اللہ موت دے گا تو پھر وقت ہی وقت ہوگا. پھر مردے اٹھ کر نماز اور قرآن پڑھتے. سوچ لو, پھر مولویوں کو اکٹھا کرتا پھرتا ہے, آؤ قرآن خوانی کریں, آؤ ابا جی کو بخشوائیں, جنت میں پہنچائیں. ابا جی نے زندگی میں قرآن کھول کر نہیں دیکھا, کوئی فائدہ دے گا؟ سوچ لو. ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں. خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی. قربانیوں سے. ہمارا بچہ گھر سے باہر چلا جائے نا اور گھنٹہ نظر نہ آئے, مسجدوں میں سپیکروں میں اعلان, فلاں رنگ کا سوٹ, اتنی عمر,
ایسے رنگ کے کپڑے کسی کو ملے تو اس پتے پر پہنچا. اور قربانی خلیل اللہ خود غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک صحرا کے اندر بیوی کو بھی اور بیٹے کو بھی چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں. قربانی، قربانی اس کو کہتے ہیں. بیوی نے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام کس کے حوالے؟ نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کوئی گھر نہ مکان، کس کے حوالے؟ کہا اس رب کے حوالے جس نے پیدا کیا. فرمایا جا، رب ہمیں کبھی ضائع نہ کرے گا. پھر بھروسہ دیکھو، ایمان دیکھو اس کا. یہ ہے قربانی، یہ ہے قربانی. چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں. اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا کہ جب تک حاجی اور عمرہ کرنے والا ابراہیم کی بیوی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا مروہ کی دوڑیں نہ لگائے، اللہ نہ حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے. یہ ہے فلسفہ قربانی. اس پر بڑی باتیں ہو سکتی ہیں. اہل ایمان سوچا کریں کچھ. کتنی زندگی ہے؟ جی میں 50 سال کا ہو گیا، باقی کتنی رہ گئی ہے؟ پتہ ہی نہیں. عصر کا نہیں پتہ دنیا میں ہوں گے کہ نہیں، پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. تو پھر آج سے اللہ سے وعدہ کر لو، یا اللہ جو گزر گئی گزر گئی، آئندہ اذان کی آواز سنوں گا مسجد میں چلا جاؤں گا، وقت کی قربانی دوں گا. آئندہ اعلان ہوگا کہ اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے، مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے. جیسے یہ انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یہ بجلی بڑی کھینچتے ہیں، پنکھے ہم نے کوئی 12 واٹ کے پنکھے لگانے. میں اپنے مال کی قربانی بھی دوں گا. کتنی؟ میں 10 روپے دے سکتا ہوں، میں 10 ہی دوں گا، میں 10 ہی دوں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ گھر بیچ کر مسجد کو دے دو، نہ. آج بیچ کر کل کو خود کھڑا ہوگا وہاں پر میں نے گھر بنانا ہے، میرے جھولی میں کچھ ڈال دو. اللہ کو ایسا صدقہ بھی پسند نہیں ہے. اپنی استطاعت کے مطابق مسجدوں کو آباد کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق وقت کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا، جسم کی قربانی دینا. رب کے گھر میں آ گیا ہوں، رب نے بلا لیا، وقت کی قربانی تو دے دی ہے. اب رب کہتا ہے آرام آرام سے نماز پڑھ، اور میں شالیمار بن کے نماز پڑھتا ہوں. نہ، رب کو تو یہ پیغمبر علیہ السلام موجود ہے. آپ کا ایک شاگرد نماز پڑھتا ہے، آگر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں ارجع، لوٹ جا، فصلی، نماز پڑھ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. حالانکہ پڑھ کر آ رہا ہے، پڑھ کر آ رہا ہے. وہ پھر چلا جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر سلام کہتا ہے. آپ کہتے ہیں جا دوبارہ نماز پڑھ، پھر پڑھ، پھر پڑھ. آخر میں کہتا ہے اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام جیسی مجھے آتی تھی میں نے پڑھی، مجھے سکھائی. آپ نے فرمایا جب تو کھڑا ہو نا سکون سے کھڑا ہو، جب تو رکوع میں جائے تو سکون سے جا. ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم ایک دفعہ جاتے ہوئے، سبحان ربی العظیم ایک پہنچ کے، سبحان ربی العظیم ایک کھڑے ہو کے. 3 دفعہ کہنی تھی، 3 دفعہ ہو گئی، 3 دفعہ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو پہلے پہنچنا ہے، بعد میں پڑھنا ہے. میں پہنچا ہی نہیں اور میں سبحان ربی العظیم، یہاں تک ایک سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ. نماز ہے، کھیل تماشا ہے. فلسفہ قربانی کیا ہے؟ جو چیز بھی تو خرچ کر رہا ہے دیکھ اس کے پیچھے کیا ہے. فلسفہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر، عوام کو راضی نہ کر. اللہ کو راضی کر. اللہ کی رضا کے لیے خلیل اللہ نے بیٹے کو چھوڑا صحرا میں، خود آگ میں، وطن چھوڑا، بیٹے پر چھری چلائی. مقصد کیا تھا؟ عوام تو ادھر نہیں دیکھ رہی تھی، کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ. ہر کام کرنے سے پہلے نیت یہ ہو اللہ راضی ہو جائے. وہ شاہ صاحب نے خطبہ دیا نا دہلی کی مسجد میں،
بہت بڑی مسجد. خطبہ ہو گیا, شاہ صاحب لوگ چلے گئے, تھوڑے سے رہ گئے, شاہ صاحب بھی اٹھے اور جوتیوں کی جگہ پر جوتی پہننے لگے. تو ایک دیہاتی آدمی پگڑی باندھے ہوئے, مٹی لگی ہوئی, پیر مٹی سے بھرے ہوئے, مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا مسجد تو خالی. اسے نہیں پتا تھا یہ شاہ صاحب ہے. اس نے کہا خطبہ ہو گیا ہے؟ خطبہ ہو گیا, جمعہ ہو گیا ہے. کہا ہو گیا. شاہ صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں اوہو میں تو بڑا سفر کر آیا تھا شاہ صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے, بڑا سفر کر آیا تھا, چلتا آیا ہوں پیدل, میلوں سفر کیا. وقت گزر گیا. آپ نے کہا جاؤ وضو کرو بابا جی. وہ وضو کر آیا. آپ نے کہا سامنے بیٹھ جاؤ. لوگ چلے گئے ہیں. سامنے کتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولو کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک آدمی. کہا سامنے بیٹھ. سامنے کھڑے ہو گئے شاہ صاحب اور پورا خطبہ وہی دہرا دیا جو پہلے لوگوں کو پڑھایا تھا. مال کی, جان کی, جانور کی, وقت کی, ہر چیز کی قربانی کہ رب راضی ہو جائے. اور جب رب راضی ہوگا, جس سے رب راضی ہو جائے, پھر رب کیا کرتا ہے؟ جبریل امین کو بلاتا ہے, ادھر آؤ جبریل امین, میں فلاں کے بیٹے فلاں سے محبت کرتا ہوں, باپ کا نام بھی اور اس بندے کا نام بھی. اے جبریل تیرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے, تو بھی محبت کر. جبریل امین سارے فرشتوں کو جمع کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں او فرشتوں کی جماعت, فلاں بندے سے رب محبت کرتا ہے, رب کا جبریل محبت کرتا ہے, تم سب اس سے محبت کرو. یہ ہے رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرنے. آخری بات, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے داڑھی کے بالوں میں ایک تنکا تھا, وہ مسجد میں گر گیا. کچھ کہتے ہیں کہ شاگرد نے دیکھا اور یہاں سے جھاڑ دیا جیسے آپ جھاڑ دیتے ہیں. امام بخاری نے اٹھا کر جیب میں ڈال لیا. کہا بندے کی داڑھی میں تنکا اچھا نہیں لگتا؟ کہتے نہیں. کہا رب کے گھر میں اچھا لگتا ہے, رب کا گھر ہے. یہ نہیں کہ خطیب ہی صفائی کرے, خادم ہی صفائی کرے. کبھی وقت ملے نا, اللہ کے گھر کو ذرا صاف کر کے دیکھ, تیرا دل صاف ہو جائے گا. جو مزہ اور جو لذت اور جو ایمان کی مٹھاس تنہائی میں رب کے گھر کی صفائی میں ملے گی, تو یاد کرے گا کسی سید نے نسخہ دیا, کر کے تو دیکھ, عمل کر دیکھ. جب رب راضی ہو جائے گا, پھر نہ دنیا کے اندر کوئی ستا سکتا ہے, نہ آخرت میں کوئی تنگی ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا